بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو روشن دلیلیں دے کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا ذکر فرما رہا ہے اور انبیاء کے آنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی رسولوں کے رسول ہونے کی دلیل ان کے معجزات، ان کے ایسے کمالات جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہو سکتے، ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرما کر بھیجا ہے جو اوروں کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے لیے یعنی معجزات اور واضح نشانیاں دے کر اللہ پاک نے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل فرمایا ہم نے، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کو بھی بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، تعلیمات جس میں ہوں، جس کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو، عقیدہ درست ہو، یعنی عقیدہ کسی بھی انسان کا درست صرف اس صورت میں ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، سارے رسولوں کو مانتا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا ہو، حساب کتاب کو مانتا ہو، اللہ کی تقدیر کو مانتا ہو۔ جو یہ چیزیں مان لیتا ہے اس کا عقیدہ درست ہو گیا۔ پھر اعمال بہت ضروری ہیں، اگر بندے کا عمل صحیح نہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ تو ایک دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ مانتا ہی نہیں، تو پھر کیا مانا؟ اس نے نفی کر دی۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھ، وہ نہیں نماز پڑھتا، اس نے نفی کر دی ماننے کی، کیا مانا؟ مانا تو تب نہ بلکہ بات مانی۔ تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کتاب بھی ساتھ دی۔ کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب نازل فرمایا ہے انسانوں کی تعلیم کے لیے، اور وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اور بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، خاص کر کے پنجاب کے مسلمانوں میں، جن کے ذہن انگریز کے غلام ہیں۔ قرآن مجید میں تو سارے علم نہیں، وہ جو بھیجنے والا نا کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز ایسی نہیں، کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم۔ تو ارشاد فرمایا کہ ساتھ کتاب بھی نازل فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا والمیزان، ترازو پیدا فرمایا، نظام عدل بھی ساتھ بھیجا ہے۔
تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ عدل و انصاف بہت زیادہ ضروری ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ میزان عدل اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انصاف پر قائم رہیں۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے کن کو بھیجا؟ نبیوں، ان کو کتاب دے کر بھیجی۔ اور انصاف قائم کرنے کے لیے کن کو بھیجا؟ نبیوں کو۔ یہ کتاب نبیوں پہ نازل ہوئی ہے نا جی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اللہ پاک نے، ان کے آنے کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ وہ عقیدے اور اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے اور پھر نظام عدل کو، نظام انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ اب آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا، عدالت کے اندر ایک ترازو کی تصویر ہوتی ہے، بنا جج کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی، ترازو پڑا ہوتا ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں نا جی۔ بظاہر وہ یہ بتایا ہوتا ہے کہ یہ ترازو کی جگہ ہے، یہاں تولا جاتا ہے، پورا پورا تولا جاتا ہے، نظام۔ تو میزان اللہ نے کس کے سپرد کیا یہ نظام؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علوم، اپنی کتاب، اپنے احکام کا وارث بنایا، اللہ پاک نے ان کو بھیجا۔ نظام انبیاء نے قائم کیا۔ اب نظام انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ کر سکتا ہے جس کے پاس انبیاء کا علم ہو، یا کسی دوسرے علوم والا کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ خیال ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا جو ماہر ہے، جو قرآن کا عالم ہے، عدل و انصاف کا، اس کو پتہ ہے، یا جس کو ٹچ ہی نہیں کیا، جس نے ٹچ ہی نہیں کیا قرآن، یا اس کو پتہ ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے؟ جب سے ایسے لوگوں کو اس منصب سے دور کر دیا گیا ہے، علماء حق کو، نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضور عدل و انصاف نے آپ نے قائم کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر کون اس منصب پہ کس کو فائز کیا گیا؟ ابو بکر صدیق کو۔ کس قسم کا علم تھا ان کے پاس؟ قرآن حدیث کا تھا یا کوئی اور تھا؟ اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو سب پتہ ہے، میں تفصیل میں اب نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ عدل و انصاف اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ محکمے عدلیہ لے لیں، قانون نافذ کرنے والے لوگ لے رہے ہیں، خود قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں کہ نہیں بکھیر رہے؟ بے انصافیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ قانون کو توڑا جا رہا ہے، قانون کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کے حبیب کا بنایا ہوا قانون اگر نافذ ہو جائے ملک میں، پھر ترمیمیں تو نہیں ہوتی نا۔ ادھر تو میرے ہاتھ میں ہوگی جناب لاٹھی، تو میں اپنے مطلب کا قانون تبدیل کر کے جناب اپنے لیے استثناء بنا لوں گا، آپ کے ہاتھ میں تھا، بنا لیں۔ تو یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ صرف اس واسطے اس قوم کی بدبختی یہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کو جاننے اور سمجھنے والے اس کے حق میں لوگ ہیں نا، ان کو ہم نے قریب ہی نہیں آنے دینا۔ آگے پتہ چل جاتا ہے، آگے جا کے جو اللہ پاک نے پھر فرمایا نا، ذرا دیکھنا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پھر لوہے کو نازل فرمایا ہے جس میں بڑی قوت ہے، لوہے میں بڑی طاقت ہے۔
لو کی طاقت تو ہر کوئی، یہ ضرورت تھی نا انسان کی. بندوقیں، رائفلیں، یہ جناب توپیں کس چیز کی ہیں؟ ٹینک کس چیز کے ہیں؟ لوہے کے نا سارا. یہ کام لوہے سے ہی ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے جو طاقت والے کام ہوتے ہیں وہ لوہ سے. ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی میں نے، یہ سارا کچھ اللہ نے نازل فرمایا. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا ہے اس کے علاوہ بھی اس لوگوں کے فائدے ہیں اس میں. یہ سارا کچھ اللہ فرماتا ہے کیوں دیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ کہتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میری مدد کرتا ہے. اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے. جہاں بھی اللہ کی مدد کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایک جگہ فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہاں اللہ نے فرمایا مطلب اس کا یہ کہ اللہ کے دین کی مدد جو کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ میرا نظام سارے نظاموں پہ غالب آ جائے، یہ غالب کریں. اسی ہمیشہ اس کی مخالفت کی. ہم نے ہمیشہ جو دین کے دشمن ہیں، جو دین کے قانون کو نہیں چاہتے، ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. اللہ فرماتا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون میری مدد کرتا ہے. ایک بندہ دین کا نظام لے کے کھڑا ہو گیا، دوسرا انگریز کا نظام لے کے کھڑا. ہم انگریز کا ساتھ دیا ہمیشہ. یہ جمہوریت سب سے بڑا فراڈ ہے. اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے جمہوریت. جمہوریت کے نام پہ اسلام کی دشمنی کی جا رہی. اور ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو دین والے پاسے نہیں آنے والے. یہ سوچ بھی اس کو بھی بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ ہماری آخرت تو نہیں تباہ ہو رہی. اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون میری مدد کرتا ہے. برسول ہی اور میرے برسولہ، اور کون میرے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.